فاتحہ خوانی اور فاتحہ خوانی کے ذریعے ایصال ثواب کرنا، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے قرآن و حدیث کے اندر؟ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ فاتحہ خوانی کر کے یا قرآن خوانی کر کے، فاتحہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہے، تو فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کیا جائے یا قرآن مجید کی کوئی اور سورت پڑھ کے یا پورا قرآن مجید پڑھ کے، جس طرح کئی لوگ پورا ختم کراتے ہیں قرآن مجید کا، تو قرآن خوانی کر کے ایصال ثواب کرنا میت کو، اس کا کوئی ثبوت نہیں میرے عزیز بھائیوں، نہ قرآن میں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر آپ کی سب سے پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی، اور ان کی زندگی میں ان کے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کی موجودگی میں صرف حضرت خدیجہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ وہ فوت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دیگر عورتوں سے شادیاں کی، کتنی پیاری تھیں، اور حضرت جبریل امین آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بشارت دیتے تھے، بلکہ سلام پیش کرتے تھے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے مجھے سلام دے کر بھیجا ہے کہ میں خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچا دوں۔ اتنی عظیم عورت جب وہ فوت ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کتنا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی اس محبوب بیوہ کے لیے، اپنی اس بیوی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن خوانی نہیں کی، فاتحہ خوانی نہیں کی، نہ ایصال ثواب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح آپ کی صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کی جو باقی صاحبزادیاں تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کے لیے کبھی فاتحہ خوانی نہیں کی، کبھی ایصال ثواب نہیں کیا۔ اور اسی طرح نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم دیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی فضیلت بیان فرمائی، اور نہ ہی صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے، فاتحہ خوانی کر کے یا قرآن خوانی کر کے۔ صحابہ کرام بھی فوت شدہ حضرات کو ایصال ثواب نہیں کرتے تھے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی وجود نہیں اس کا۔ ہاں، اگر آپ اپنے فوت شدہ حضرات کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، دعائے مغفرت۔ آپ ان کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں، آپ فوت شدہ کی طرف سے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، فوت شدہ کی طرف سے آپ حج بھی کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن قرآن خوانی کرنا اور قرآن خوانی کر کے اس کا ایصال ثواب مطلب قرآن خوانی کا، قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ میت کی روح کو بخشنا، اس کا کوئی تصور نہیں اسلام کے اندر۔ اور پھر جو ویڈیو کلپ وائرل ہے اس میں عورت یہ کہتی ہے کہ میں اس کا ثبوت بخاری اور مسلم سے دیتی ہوں کہ قرآن خوانی کرنا جائز ہے، فاتحہ خوانی کر کے ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ جو حدیثیں وہ بیان کرتی ہے وہ خاتون، ان میں سے ایک حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پر دعوت دی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے لے آؤ، بلا کے لے آؤ، اور آپ کے ساتھ اگر کچھ صحابہ کرام ہوں تو بس کافی ہیں، سارے صحابہ کرام کو نہیں لے کے آنا کیونکہ کھانا بہت تھوڑا ہے۔ اور وہ حضرت ابو طلحہ کی جو بیوی تھی نا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کھانا تیار کیا تھا، تو انہوں نے بھیجا تھا اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لے آؤ۔ وہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ چلو بھئی آج ابو طلحہ کے گھر میں دعوت ہے۔ کھانا تھوڑا تھا، صحابہ کرام بہت زیادہ تعداد میں تھے، تو اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں برکت کی دعا فرمائی، اور وہ کھانا سارے کے سارے صحابہ کرام کو صرف کافی نہیں ہوا بلکہ سارے کے سارے صحابہ کرام کے کھانے کے باوجود بھی کھانا ویسے کا ویسا باقی رہا۔ یہ جو واقعہ نا، اس طرح کے واقعات کئی ہیں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک واقعہ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی جنگ خندق کے دنوں میں، تو ان دنوں کے اندر بھی یہی بھوک و پیاس کا عالم تھا، تو کھانا کم تھا اور صحابہ کرام بہت زیادہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں برکت کی دعا کی اللہ رب العزت سے کہ اللہ
اس کھانے کے اندر اتنی برکت دے دے کہ یہ کھانا سارے میرے صحابہ کرام کو کافی ہو جائے، تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اس کھانے کے اندر برکت ڈال دیتے اور وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو خاتون ہیں یہ وہی حدیثیں بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اچھا جی ٹھیک ہے دعا کی، برکت کی دعا تو کر سکتے ہیں، کرنے میں برکت کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ ویسے معجزہ بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تھوڑا سا کھانا جب اتنے زیادہ صحابہ کرام کے لیے کافی ہو گیا، یہ معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن یہاں پر فاتحہ کہاں سے آ گئیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر فاتحہ پڑھی تھی؟ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کوئی اور صورتیں پڑھی تھی؟ نہ یہاں پر فاتحہ کا ذکر، حدیث کے اندر نہ فاتحہ کا ذکر ہے، نہ قرآن پڑھنے کا ذکر ہے، نہ کسی اور صورت کے پڑھنے کا ذکر ہے، دعا کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں برکت کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی، تھوڑا سا کھانا اتنے زیادہ صحابہ کرام کے لیے کافی ہو گیا۔ تو وہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جی جب یہ دعا کرنا ثابت ہے تو پھر فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اصالِ ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا اصالِ ثواب یہاں پر کہاں ہے؟ اس قسم کے واقعات کے اندر اصالِ ثواب کہاں ہے؟ اصالِ ثواب کا تو ذکر ہی نہیں ہے سرے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے، فاتحہ پڑھ کے یا کوئی اور سورت پڑھ کے آپ نے اس کا ثواب کسی میت کی روح کو بخشا ہو، یہ ہوتا نہیں اصالِ ثواب، یہ تو ہے ہی نہیں، یہاں پر ذکر ہی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ بخاری اور مسلم کا نام لے کر حق اور باطل کو مکس اپ کر کے وہ حق کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور لوگ اس طرح کے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ جی وہ بخاری بیان کر رہی ہے، مسلم بیان کر رہی ہے، بخاری مسلم کی حدیثوں کو بیان کر رہی ہے، اور اللہ کے بندو یہ تو دیکھو کہ ان حدیثوں کے اندر ہے کیا، کہاں ہے فاتحہ خوانی، کہاں ہے اصالِ ثواب، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو وہ واقعات کچھ اور ہیں لیکن ان واقعات سے دلیل کسی اور چیز کے لیے لی جا رہی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اہل کتاب کرتے تھے، یہود و نصارہ کرتے تھے، حق اور باطل کو مکس اپ کر کے حق کو چھپانا ہے، حق کو ظاہر نہیں ہونے دینا، دانستہ طور پر حق بات کو چھپانا۔ تو میرے بھائیو خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح فاتحہ خوانی کرنے اور قرآن خوانی کر کے اصالِ ثواب کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں نا جو لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان سے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس کے دھوکے میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔